قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، آپ سب کے علم میں ہیں کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے اور گزشتہ ہفتے جمعہ کے دوسرے دن سنیچر کے دن عید الاضحیٰ کی عظیم سنت قربانی ہم نے ادا کی ہے، اور اسی ذی الحجہ کے شروع کے 10 مہینوں میں جیسا کہ گزشتہ تفصیلیں بیان ہوئی ہیں کہ حج جیسا اہم فریضہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اب حج کے ارکان کیا ہے اس کا تذکرہ ہم نے کیا، حج کی حکمتیں سمجھی، جو بھی اللہ نے توفیق دی قربانی کی حکمتیں سمجھی، قربانی پہ ہونے والے بعض اعتراضات کو سمجھا، اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے مختلف مسائل و فضائل سمجھے۔ اب چونکہ قربانی کا موسم بھی گزر چکا، حج کا موسم بھی گزر چکا، جن پر حج فرض تھا اور جن کو اللہ نے بیت اللہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، انہوں نے بیت اللہ کا حج بھی کیا اور اب وہ حاجی بھی کہلانے لگے۔ اب وہ کچھ دنوں کے اندر واپسی کریں گے اپنے گھروں کے اوپر، حاجی کہلائیں گے۔ جن لوگوں پر اللہ نے قربانی واجب کی تھی انہوں نے قربانی ادا کی، جن کو اللہ نے توفیق دی، اور جنہوں نے نہیں کی وہ جو ہے محروم رہ گئے۔ بہرحال حج کرنے والے تھوڑے لوگ تھے، قربانی کرنے والے تھوڑے لوگ تھے، اس لیے کہ حج کی فرضیت کے لیے مال کا ہونا شرط، قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال کا ہونا شرط، اور امت میں مال والے اور غیر مال والے دونوں طرح کا طبقہ پایا جاتا ہے، لہذا ظاہر سی بات ہے کہ حج کرنے والے بھی تھوڑے ہیں اور قربانی کرنے والے بھی تھوڑے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ حج کے پورے ایام میں اور حج کے پورے پس منظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور آپ کی بیویاں اور آپ کے خانوادے کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اور قربانی والی سنت جو ادا کی جاتی ہے، ان سب کے اندر امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان سب کے اندر امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پر اگر غور کیا جائے اور ان کا جو تذکرہ قرآن نے مختلف عناوین سے کیا ہے، اور ان کے خاندان والوں کا اگر جو ہے پورا جو ہے جائزہ اگر لیا جائے اور اس کے ضمن میں حج کے ارکان اور حج والے فریضے کو دیکھا جائے اور قربانی کو دیکھا جائے، تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر امت کے لیے بڑے جو ہے سبق جو ہے موجود ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو درس ملتا ہے، جو ہر سال قربانی کے زمانے میں حج کے زمانے میں دہرایا جاتا ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے۔ اور یاد رکھنا، آدمی توکل اور بھروسہ کرتا ہے توحید کی طاقت کی بنیاد پر۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، ایک بندہ اگر چند طاقتوں کا قائل ہو کہ وہ یہ مانتا ہو کہ میرے ابا بھی بڑے طاقت والے ہیں، میرے بڑے ابا بھی بڑے طاقت والے ہیں، میرے چچا بھی بڑے طاقت والے ہیں، اور جو ہے میرا بڑا بھائی بھی طاقت والا ہے، میرا پڑوسی بھی طاقت والا ہے، میرا دوست بھی طاقت والا ہے، تو ایسا بندہ کبھی بھی اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اور اپنے مشکل موقعوں پر کبھی ایک سے مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایک سے مطالبہ کرے گا، اور اسی مطالبے کے وقت اس کا یہ خیال رہے گا کہ اگر ابا نے مدد نہیں کی تو چچا کر لیں گے، اگر چچا نے نہیں کی تو بڑا بھائی کر لے گا، اور وہ کسی ایک کے اوپر بھی جو ہے کامل توکل اور بھروسہ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں طاقتور لوگوں کے اندر وحدت نہیں پایا جاتا، توحید نہیں پائی جاتی، بلکہ اشتراک اور شرکت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے، اپنے دوست احباب میں سے کئی ایک لوگوں کو جو ہے طاقتور سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ہو، وہ بندہ
صرف اس کو یقین اس بات کا ہے کہ اس وقت اگر کوئی طاقتور ہے تو میرے والد ہیں، اور میری ہر مشکل میں اور میری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ صرف ان کے اوپر ہے، تو اب یہ بندہ جب اپنی کسی ضرورت کو اپنے باپ کے سامنے رکھے گا اور اپنی کسی پریشانی میں جب باپ کی طرف رجوع کرے گا، تو اب اس کا رجوع اور اس کا اطمینان اور اس کا بھروسہ باپ کے اوپر کامل ہوگا۔ اس کے پاس دوسری جگہ امید لگانے کی باقی نہیں رہیں گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ باپ کے اوپر کامل بھروسہ کرے گا۔ اس مثال سے سمجھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، یہود اور نصارہ میں اختلاف ہوا تو یہودی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم جو ہے یہودی تھے، اور حضرت ابراہیم یہود کو ماننے والے تھے، یعنی ہمارے میں سے تھے۔ عیسائی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ نے دونوں کا رد کیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یعنی آج جو یہود ہے جو برے عقائد پہ آ چکے ہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، اور انہوں نے توحید کے رستے کو چھوڑ کر عزیر کو ابن اللہ کہہ کر شرک فی الالوہیت کی ہے، اور اللہ کی ذات میں عزیر کو شریک کیا ہے، نہ تو یہ یہودیوں کی طرز کے اوپر تھے اور نہ نصرانی تھے، جس طرح نصرانی لوگوں نے، عیسائی لوگوں نے توحید کی راہ چھوڑ کر شرک کی راہ اپنائی، اور انہوں نے ثالث الثلاثہ، خدا ایک ہے مگر تین ہے مگر ایک کا عقیدہ اپنایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ کی والدہ کو، سب کو جو ہے معبود کے درجے میں رکھ کر جو مشرکانہ عقائد گڑھ لیے، اللہ نے صاف انکار کر دیا کہ یہود اپنی بات میں جھوٹے ہیں، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ پھر کیا تھے ابراہیم کیا تھے؟ قرآن گواہی دیتا ہے، ابراہیم کیا تھے؟ ابراہیم تھے کان حنیفا وما کان من المشرکین، وہ تو ان سب باتوں سے الگ خلق ہو کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے حنیف تھے، وما کان من المشرکین، شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی وصف قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ ابراہیم توحید پر جمنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ پہ یقین رکھنے والے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب جو توحید میں مضبوط ہوں گا وہ توکل اور بھروسہ کرنے میں مضبوط ہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے بچپن میں تربیت کا نظام بنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں اور جو ہے ان کی پرورش ہو رہی ہے، اللہ نے عقل دی تو دیکھ کر کہنے لگے، اپنے معبود کی تلاش میں لگ گئے، دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ ستارے جو ہے آسمان پہ ہیں، تو کہنے لگے کہ ستارے جو ہے یہ معبود ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھا کہ ستاروں کو چاند نے کھا لیا، پھر جو ہے رات کو دن نے کھا لیا، اور پھر سورج کو دیکھا کہ سورج جو ہے میرا معبود ہو سکتا ہے، اور جب سورج ڈوب گیا تو کہا کہ بھئی ڈوبنے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے براہ راست آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کے دل کے اندر جو ہے اس بات کو جمع دیا کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کا چلانے والا یہ اللہ ہے، اللہ یہ ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ توحید پہ مضبوط تھے، ایک اللہ پر، اور جب توحید مضبوط تھی تو یقین بھی اللہ کی ذات پر مضبوط تھا۔ اس لیے جب اپنے باپ آزر کی مخالفت کی، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک بھی تھا، بلکہ بت ساز اور بت فروخت کرنے والا تھا، اپنے ہاتھوں سے معبود بناتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بیچتا تھا، اس سے کمائی حاصل کرتا تھا اور انہی کی پرستش بھی کرتا تھا۔ عجیب معاملہ ہے، مورتی پوجا کرنے والوں کا عجیب معاملہ ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بیچتے ہیں، اسی سے اپنی زندگی کے سامان ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور پھر اسی سے کی پوجا کرتے ہیں، اور دوسرے اپنے مال لگا کے اس کو خریدتے ہیں اور پھر جو ہے اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ یہی معاملہ آزر کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی اور بت پرستی لوگوں کی پسند نہیں آئی، شرک میں مبتلا تھی آپ کی قوم، پسند نہیں آئی۔ ایک دن گئے بازار کے اندر، میلے کے اندر ساری قوم گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، تو کہنے لگے کہ بھائی میرا موڈ
نہیں ہے، میں تو سقیم ہوں، یعنی جو ہے نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے کہا۔ سارے لوگ میلے میں چلے گئے، ایک بڑی کلہاڑی لی اور سارے معبودان باطلہ جو مورتیاں ان کے باپ آزر نے بنائی تھیں، یا وہ ساری مورتیاں جن مورتیوں کی ان کی قوم پرستش کرتی تھی اور ایک اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا تھی، سب کو توڑ دیا اور جو بڑا بت تھا ان میں اس کے گلے میں ٹنگا دی۔ یہ لوگ آئے تو آنے کے بعد عادت تھی ان کی کہ جب وہ میلے سے آتے تھے، عرس منا کر آتے تھے، ان کے زمانے کا عرس منا کر آتے تھے، جترا اور میلہ بنا کر جب آتے تھے تو آنے کے بعد وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اب گئے بت خانوں کے اندر تو منظر ہی الگ ہے کہ بھئی جن بتوں کے تعلق سے ان کا گمان ہے کہ یہ بت ہماری حفاظت کریں گے، وہ بت تو خود اوندے منہ پڑے ہیں، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کی پیر ٹوٹا ہے، کسی کا کندھا جھکا ہوا ہے، تو کوئی اوندا پڑا ہے، کسی کے 2 ٹکڑے ہیں، سب جو ہے ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ لیکن جو بڑا بت ہے اس کے گلے میں کلاہڑا ٹنگا ہوا ہے اور وہ جو ہے بالکل صحیح سالم ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کیا بات ہے، کس نے کیا ہوگا، تو چرچا ہونے لگا اور کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا، ایک نوجوان ہے، بولو، ابراہیم نام کا، اس کو ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ بتوں کے بارے میں الٹا سیدھا کہتا ہے، اور وہ میلے میں بھی آیا نہیں تھا، یہ کام اسی کا دکھ رہا۔ لہذا نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کیا، یہ بڑا بت جو ہے نا اس نے ان کو توڑ دیا۔ تو ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بڑا معبود کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو مٹی کے پتلے ہیں نا، یہ مورتیاں کیا کر سکتے، یہ نہیں توڑ سکتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پہ مضبوط تھے، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی مضبوط تھا، انہیں معلوم تھا کہ قوم جب مجھ پر امٹ کر آئیں گی تو مجھے بچانے والا کون ہے، بولو میرا اللہ۔ یہ توکل، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر، مضبوط بھروسہ اللہ کی ذات پہ، یہ توکل کا درس ملتا ہے۔ لیکن توکل مضبوط ہوگا توحید کے مضبوط ہونے سے۔ بہرحال سب قوم آگ ببولا تھیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کسی جانور کی پرستش کرتا ہے اور اس کے تعلق سے دوسری قوم والے اگر اس کا استعمال کرتے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو قوم آگ ببولا ہو جاتی ہے۔ مول لنچنگ کے معاملات سامنے آتے ہیں، گائے کے نام کے اوپر مرڈر ہوتا کہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پرستش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی نہیں معلوم بیچاروں کو۔ بہرحال قوم آگ ببولا ہو گئی، غصے میں آ گئی، بولے کیا کیا جائے؟ تو بولے ایک آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس میں پھینک دیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ لہذا ایک آگ جلائی گئی، بڑی آگ جلائی گئی کہ ایسی آگ کہ اس کے شعلے جو ہے آسمان چومنے لگے، اتنی بڑی آگ، اتنی اونچی آگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک گلیر کی طرح شکل چیز بنا کر اس میں ڈال کر آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن توحید مضبوط تھی تو توکل بھی مضبوط تھا، توحید مضبوط تھی تو توکل بھی مضبوط تھا۔ جس طرح بتوں کو توڑنے کے بعد سب کے درمیان مجرم کی شکل میں کھڑے ہونے کے بعد بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا کہ میں نے نہیں، یہ بڑے نے کیا ہے، اور عملی طور سے توحید کی دعوت دی، بھروسہ کر کے کہ اللہ جب چاہیں گا، جو چاہیں گا وہی ہوگا، ڈرے نہیں۔ لہذا آگ میں پھینکے گئے تو بھی ڈرے نہیں، آگ میں پھینکے گئے تو بھی ڈرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ کامل کیا، توحید مضبوط تھی کہ صرف جیسے اپنی مثال میں کہ پہلے بندے کے نظر کے اندر 8 سے 10 لوگ طاقت والے ہیں، تو وہ اپنی حاجت کے وقت پکارنے میں کسی کو بھی مخلصانہ نہیں پکارتا ہے، بلکہ سب کو شک کے ساتھ پکارتا ہے۔ اور دوسرے اس میں جس کے پاس صرف طاقت والا باپ ہے وہ ایک دم اخلاص کے ساتھ باپ کو پکارتا ہے اور اس کا یقین اور بھروسہ ہے کہ صرف میرا باپ مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب صرف اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہوگا کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو کامل یقین اللہ کی ذات پہ بھروسہ توکل آئے گا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
توحید اتنی مضبوط جس کے نتیجے میں توکل بھروسہ اتنا مضبوط، ادھر آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ادھر آگ میں کیا کیا جا رہا ہے بولو، پھینکا جا رہا ہے، اور آگ میں پھینکے جانے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پہ مضبوط تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے بھروسے اور ان کے توکل اور ان کے یقین کی برکت سے اللہ نے شکل تو باقی رکھی، شکل کی تاثیر بدل ڈالی۔ بھئی آگ جلاتی ہے لیکن جلانے کی صفت اس میں اللہ نے رکھی ہے، لہذا معجزہ ظاہر ہوا، اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا کس کو؟ آگ کو، یا نارو کونی برد و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ سلامتی والی اور سرد ہو جا، سلامتی والی اور سرد ہو جا۔ آگ موجود ہے، آگ کی تاثیر اللہ نے چھین لی۔ جب اللہ کی ذات پہ کامل توکل کیا تو شکل بگاڑ کی تھی، اللہ نے بگاڑ سے بچایا۔ وہی معاملہ میرے اور آپ کے لیے اور اس امت کے لیے ہے کہ جب اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہوگا اور ہر میں اللہ پہ بھروسہ کیا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ بگڑی ہوئی شکلوں کے اندر سدھار کے بتائیں گا۔ شکل بگڑی تھی، اللہ نے تاثیر بدل دی۔ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا۔ توکل بھروسہ یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم کا۔ یہ ہر سال قربانی کا موسم اور حج کا موسم یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ توحید میں مضبوط بنو۔ جتنی توحید مضبوط ہوں گی، ایک اللہ پر جتنا جو ہے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط ہوگا۔ چلیں، آگ کا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہجرت کی اپنے بھتیجے حضرت لوط کو، جو بعد میں علیہ السلام بنے، نبی بنے، اپنی بیوی کو لے کر جو ہے چلنے لگے۔ راستے کے اندر جو ہے تکلیفیں برداشت کرتے کرتے ایک جگہ پر آئے، اور ایک بڑی عمر تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا، مانگتے رہے، اللہ نے بڑی عمر میں اولاد دے دی۔ بڑی عمر میں، یہاں تو آدمی نکاح ہو جائے اور چند سال گزر جائیں تو ایسا بدزن ہو جاتا ہے کہ ایمان والے تانترک کے پاس تک چلے جاتے ہیں کہ بھائی اولاد کے لیے کوئی چیز بتاؤ۔ حالانکہ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ قرآن نے جب کہہ دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے مرد دیتا ہے، یعنی بیٹے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، تیسرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، چوتھا اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے، کوئی اولاد نہیں دیتا۔ جب قرآن کی اس آیت کے اوپر یقین ہوگا اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگا تو پھر اولاد کے نہ ہونے کے اوپر بدگمانی نہیں کرے گا، کس نے تو بھی کر دیا، کس نے تو بھی تعویذ کر دیا، یہ بابا لوگوں کے چکر، ادھر سے ادھر پھر رہا ہے۔ یہاں تک کہ تانترک کے پاس پہنچ کر کالے جادو سے علاج کرانے کی بھی فکر کر لیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچے، لیکن بھروسہ کس کی ذات پر؟ ارے بولو نا، بھروسہ کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اللہ نے بڑھاپے میں بولو اولاد دی، بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ اب اللہ رب العزت نے اور آزمایا۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ابو الانبیاء بننے کے لیے منتخب فرما دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، تو ابو الانبیاء تھے آپ۔ بنی اسرائیل کے نبی بھی اور بنی اسماعیل کے نبی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جد امجد کون ہے؟ اسی لیے تو قربانی کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سنت ابیکم ابراہیم۔ بڑھاپے میں اولاد، اللہ پہ ذات پہ بھروسہ تھا، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ نے دے دیا، اللہ نے دے دیا۔ ہوتا ہے کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، کس کو 9 10 سال کے بعد بھی اولادیں ہوتی ہیں، اور کسی کو نہیں دینا ہوتا ہے تو نہیں ہوتی زندگی بھر میں۔ لیکن جب توحید اور اللہ کی ذات پہ یقین مضبوط ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر نہیں جائے گا۔ دوسروں پہ شک شبے کی بنیاد پہ تعلقات خراب کر دیتا ہے، بدعقیدگی کی بنیاد پہ،
کہ نہیں وہ بار بار تمہاری بہن آ رہی ہے اور پڑوسن آ رہی ہے اور پھلا آ رہا ہے اور اس نے جو ہے کوئی تو بھی تعویذ ڈالی ہوں گی اور اس نے کالا کپڑا رکھی ہوں گی اور اس نے جو ہے یہ لیمبو پھینک کے گئی اور پھلا پھینک کے گئی، اس کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر بچے نہیں ہو رہے اور پھلا نہیں ہو رہا، ڈھکانے ہو رہا، اب اس سے بھی تعلقات خراب، یہ سب بدعقیدگیوں کا نتیجہ۔ جب توحید مضبوط نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط نہیں، جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط نہیں تو یہی خرافات وجود میں آئیں گی اور تعلقات بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب بڑھاپے میں کیا ہو گئی؟ اولاد ہو گئی۔ اب سنو، اب اللہ کا حکم آیا ابراہیم کو کہ اٹھو اپنی بیوی اور بچے کو لو۔ کیسا بچہ؟ کیسا بچہ؟ ماں کے سینے سے دودھ پینے والا چھوٹا بچہ، اس کو لو اور جاؤ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جو آج مکہ آباد ہے جہاں نہ تو پینے کو جو ہے ایک گھونٹ پانی ہے، نہ کھانے کو ایک دانہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کچھ ہے، وہیں پہ رہو، وہیں پہ ڈال کے آ جاؤ۔ اب توحید مضبوط تھی تو بھروسہ بھی بولو، ارے بولو نا، مضبوط تھا، اس لیے اب یہ نہیں سوچا ارے باپ وہاں نہ کرانے کی دکان، نہ گوشت کی دکان، نہ مچھی والے، نہ مرغی والے، نہ بومل والے، نہ بھاجی والے، نہ سبزی والے، نہ جار کا پلانٹ، نہ فلٹر کا انتظام، وہاں وائرنگ نہیں ہوئی، سرکاری نل نے آئے، کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے بس کرنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کامل تھا، لے جایا اور چھوڑ دیا۔ اور بیوی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی نا، تو پھر پوچھا کہ کدھر جاتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایسی وادی میں اللہ نے رکھا جہاں نہ دانہ ہے نہ پانی ہے، اور ایسی وادی میں رکھ کر اللہ رب العزت نے ایک صنف نازک ایک عورت کو، ایک ماں کو، ایک معصوم بچے کی پرورش کر کے اللہ نے بتایا، اور ایسی پرورش کی اور ان کے لیے روزی کا ایسا انتظام کیا کہ ان کے دنیا سے دکست ہونے کے بعد آج تک اعلیٰ قسم کی روزی و بستی والے پاتے ہیں۔ لہذا سب سے اعلیٰ قسم کی روزی اسی علاقے کے اندر ملتی ہے۔ یہ توکل کیا اللہ کی ذات کے اوپر، بھروسہ کی یہ پیغام ہے کہ ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ۔ یا تو نوکری چھٹی تو تکلیف، یہاں تک بھی ہو جاتا کہ بازو والے نے دکان ڈال دیا، میری کرانے کی دکان، بازو والے نے بھی کرانے کی دکان ڈال دیا، میری سبزی کی دکان، بازو والا بھی سبزی میں آ گیا، تو یہاں فکر ہو جاتی کہ کسٹم ادھر چل جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اپنا۔ اب اس کے تعلق سے بدگمانی، اس کے تعلق سے بدگمانی۔ حالانکہ وادی غیر ذی زرع میں ہمارے اطراف میں ساری چیزیں، ہر چیز، ہر عیش موجود ہے، اس کے باوجود صرف پڑوس کے اندر دکان آ جائے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان۔ نوکری نہیں ملی تو پریشان، کاروبار لگنے میں تھوڑا ٹائم ہوا تو پریشان، کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ یہ پیغام ہے کہ جس طرح تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامل توکل کیا اللہ کی ذات پر، اپنے رب پر، اور ایسی وادی جہاں نہ دانا تھا نہ پانی تھا وہاں پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ نے ضائع نہیں کیا، اللہ نے روزی کا انتظام کیا، کیونکہ اللہ رزاق ہے، اللہ رازق ہے۔ اس کے اندر درس موجود ہے ساری ابراہیم کی اولاد کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ حالات کیسے بھی ہو جائے بس اللہ کے حکم کو پورا کرتا رہے، اللہ روزی تیرے مقدر کی پہنچا کر رہے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے نا، اجلت کے ساتھ سامان مت بیچو، دھوکے کے ساتھ سامان مت بیچو، بھائی کے سودے پہ سودا کر کے سامان مت بیچو۔ جو کمپٹیشن کا مزاج بنایا گیا ہے نا، یہ کمپٹیشن کا مزاج یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ وہ اس کا مقدر کھائیں گا، تو تیرا مقدر کھائیں گا۔ جب ابراہیم کا بھروسہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ کیسا تھا کہ کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی انتظام نہیں، صرف اللہ کا حکم تھا،
معلوم تھا کہ وہ اللہ جو اکیلا ہے، تنے تنا ہے، طاقت والا ہے، جو نمرود کی آگ سے ابراہیم کو بچا سکتا ہے، اور جو بڑھاپے کے اندر اولاد دے سکتا ہے، اور جو بیوی بچوں کے ساتھ کی ہجرت کو جو ہے کامل طور پہ مکمل کرا سکتا ہے، راستے کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، وہ اللہ میرے بیوی اور بچے کی روزی روٹی کا ضرور انتظام دے۔ یہ کامل بھروسہ تھا۔ جب توحید مضبوط تو بھروسہ بھی مضبوط، توکل مضبوط، توکل بھی مضبوط۔ تو یہ سب سے پہلا درس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید میں مضبوط ہو جاؤ، صرف اللہ۔ ایک صحابی آئے، حیات الصحابہ میں واقع، عجیب آپ کو لگے گا، کہنے لگے یا رسول اللہ ما شاء اللہ وما شئت، کہ وہی ہوں گا جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ اللہ کے نبی نے ٹوکا ایسا مت کہے ما شاء اللہ، وہی ہوں گا جو اللہ چاہیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی کی طرف نسب و منسوب کر کے یہ کہنے کو بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ یہ مت کہے کہ میں جو چاہوں گا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ وہی ہوں گا جو اللہ چاہیں گا۔ ایسا کامل یقین اور توکل اللہ کی ذات پہ آئے گا کہ صرف اللہ کو مانے، صرف اللہ کو مانے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر یقین آئے گا یا اللہ کی ذات پہ یقین کم ہوگا، اللہ کی قدرت پر یقین کم ہوگا، تو آدمی خوف زدہ ہوگا، آدمی خوف زدہ ہوگا۔ اللہ بچانے پر آئے تو آگ کے انگاروں سے بچا لیتا ہے۔ ابھی کل کا ایک واقعہ، وہ جو پلین کریش ہوگا کل، 250-300 لوگ مر گئے، ایک کی موت نہیں آئی تھی، ایک کی موت نہیں آئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، پلین اڑا، آدھے منٹ کے اندر، 1 منٹ کے اندر کیا پرابلم ہوا، پورا پیٹرول سے، انگلینڈ جانے والا کئی 100,000 کلومیٹر کا سفر تھا، پورا پیٹرول سے بھرا ہوا پلین وہی جو ہے دواخانے پہ، ہاسٹل پہ گرا، کریش ہو گیا، پھٹ گیا، لوگوں کی چٹنی بن گئی۔ لیکن اللہ نے اس کی مقدر میں موت نہیں لکھی تھی، تو انگاروں سے اللہ نے حفاظت کر کے آج بھی بتایا، آج بھی بتایا، کود گیا، دروازہ کھول کر کود گیا۔ اب بعض لوگ کہنے لگے کہ وہ ایسی کرسی کے پاس بیٹھا تھا جہاں نکلنے کا راستہ تھا۔ واقعتاً ایسا ہوا، یہ جو پلین ہوتا ہے نا انٹرنیشنل، تو شروع کے اندر جو ہے وہ جو چوچ رہتی وہاں پر پائلٹ بیٹھتے 2، ٹھیک ہے، اس کے بعد بزنس کلاس رہتی، بڑا بڑا ایسا روم کے جیسا رہتا، مہنگا سیٹ رہتا ہے اس کا، اس کے پیچھے تھوڑے گیپ کے بعد اکنامک کلاس رہتی، جو عام لوگ جو سیٹ بناتے، بیٹھک کی سیٹ رہتی۔ تو یہ دونوں کے بیچ میں نا 2 دروازے رہتے، ایمرجنسی ایگزٹ جس کو بولتے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹ، ایسی کھڑکیاں رہتی ہیں، ایسا کچھ ایمرجنسی ہوا تو اس کو کھولو اور وہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو بعض لوگ کہنے لگے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کے پاس تھا اس لیے بچ گیا۔ تو کہنے کا ان سے سوال یہ ہے کہ اس کو سیٹ وہاں کیسے کے ملی؟ پیچھے بھی مل سکتی تھی، اس کا مقدر تھا اس لیے اسباب مہیا ہوئے، ورنہ دوسرے ایگزٹ پول کے ایگزٹ کھڑکی کے پاس، دوسری ایمرجنسی کھڑکی کے پاس اس کا بھائی بھی بیٹھا تھا، وہ تو جل کے خاک ہو گیا، یہ کیسے کے بڑھ گیا؟ نہیں، جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو اسباب ویسے پیدا کر دیتا ہے، اسباب ویسے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کے انگارے میں سب کو جلا کر جھلسا دیا، لیکن جس کو بچانا تھا اس کو بچا دیا۔ تو پالنے والی ذات، جلانے والی ذات، مارنے والی ذات، موت دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ حالات آئے تو اب میں کیسے کھاؤں گا، کیسے پیوں گا، ابھی ہو گئے، جیسے میں نے کہا اولاد تھوڑی لیٹ ہو گئی تو تانترک کے پاس تک چلا جاتا، ایمان کے سودے کر لیتا، ایمان کے سودے کر لیتا۔ نہیں، حضرت ابراہیم کی زندگی یہ پیغام ہر سال دیتی ہے کہ بھروسہ ہر حال میں اللہ سے، مال کی تنگی میں اللہ سے، اولاد کی تنگی میں اللہ سے، اولاد کی تنگی میں اللہ سے۔ جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوگا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیوی بچوں کو بغیر انتظام کے چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم، اللہ نے انتظام کیا، اللہ نے پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، ادھر اللہ نے ان کا انتظام فرمایا، ایک قبیلہ آیا، قبیلے والوں نے وہاں جو ہے وہ جو واقعہ ہوا، جو صفا مروہ کے اندر جو ہے
ان کی والدہ جو ہے حضرت اسماعیل کی جو ہے توڑ رہی تھی، اللہ نے زمزم کے کنویں کو جاری فرمایا، اس کی وجہ سے وہاں پہ ہریالی ہوئی۔ پھر ایک قبیلہ آیا، قبیلہ جرہم والے آئے اور وہاں پر جو ہے شہر کو آباد کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 12 یا 13 سال کو پہنچی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر امتحان آیا کہ جاؤ بیٹے کو ذبح کر لو۔ کیا کر لو؟ یہاں پر بھی کامل یقین اللہ کی ذات پر، یہاں پر بھی کامل یقین اللہ کی ذات پہ۔ دیکھو جب کامل یقین اللہ کی ذات پہ تھا تو بتوں کے توڑنے کے بعد پوری بستی موجود تھی۔ جو آج لنچنگ ہوتی نا، لنچنگ، تو پورا لنچنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، لنچنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، اجتماعی تشدد کا ماحول بنا ہوتا تھا۔ پوری نمرود کی قوم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایک پھٹکا مارتی تو شاید جو ہے آپ کی روح نکل جاتی، آپ کا جو ہے وہاں پر انتقال ہو جاتا، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ مدد کرنے والا اللہ ہے، لہذا اس ماحول کے اندر بھی اللہ نے بچایا۔ جب کامل یقین اللہ کی ذات پہ اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا تو آگ کی تاثیر اللہ نے بدل کر حفاظت فرمائی۔ آگ کی تاثیر، جب کامل بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا تو پھر بیوی بچوں کو بغیر دانا پانی کے علاقے میں اللہ نے پال کر بتایا۔ اور پھر ایک امتحان آیا کہ جاؤ بیٹے کے گلے پہ چھرا چلا لو، تو کامل یقین اللہ کی ذات پہ تھا، بتایا کہ جو کرنا ہے اللہ نے کر کے حکم کو پورا کرنا ہے، چلا دی۔ اللہ نے اس سے بھی تاثیر چھین لی، نہیں چلی چھری۔ تو ہر سال یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ توحید کو مضبوط کرو، صرف اللہ، ہر چیز کا دینے والا لینے والا صرف اللہ۔ کسی کے روکنے سے روزی نہیں رکتی، کسی کے روکنے سے روزی نہیں رکتی، کسی کے جو ہے رکاوٹ ڈالنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے تو میری بدعقیدگی سے اور میرے برے اعمال سے ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا آپ کو، یہی اپنی مسجد کے اندر ایک بندہ ایک دن میرے پاس آیا، بولے بہت برے حالات ہیں۔ بولا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ کاروبار چل رہا نہیں، کبھی ادھر جاب کو لگتا چھوٹ جاتی، کبھی ادھر لگتا چھوٹ جاتی، ہمارے گھر میں ماں باپ کی جمری نہیں، بیوی کی میرے ساتھ جمری نہیں، میری بیوی کے ساتھ جمری نہیں، بہن بھائی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، قرضے الگ ہو رہے ہیں، کرکری گھر میں، نہ سکون ہے نہ کاروبار میں ہے۔ میرے کو ایسا لگتا کس نے میرے اوپر کالا جادو کیا۔ اور جب یہ بندہ آیا تھا صاحب بولتا، نہ تو چہرے پہ سنت تھی، نہ سر کے بال سنت کے مطابق تھے، نہ لباس سنت کے مطابق تھا۔ میں نے کہا تیرے پہ کالا جادو ہے۔ کیا بولا؟ کالا جادو۔ پر کالا جادو کسی اور نے نہیں کرا، تو اس کو لگا نہیں کہ کوئی تو بھی گھر والوں نے رشتہ دار نے کرا ہوگا، مولانا بہت پہنچے عامل دکھ رہے، ان کو معلوم پڑ گیا نا کیسا، ایسا کان بڑے کرا۔ بولا کالا جادو تجھ پر تو نے کیا۔ کیا باتیں کر رہے بولے؟ بولا یقین سے بتا فجر کی نماز رمضان کے علاوہ کب کتنے بار پڑھا؟ جب یہ بات ہو رہی تھی نا، رمضان گزر کے 5-6 مہینے ہو گئے تھے، تو بولے ایک بھی بار نہیں۔ لون کرے لے کیا؟ سودی کاروبار کرے لے کیا؟ بولے ہاں، اس پہ لون لیا، اس پہ لون لیا، اس پہ لون لیا۔ بولا یہاں قرآن حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور جس گھر میں اعلان جنگ ہو اس گھر میں سکون آ سکتا ہے۔ بولا تیرا چہرہ سنت کے مطابق ہے کہ؟ بولے نہیں۔ بولا تیرے سر کے بال؟ تو بولے نہیں۔ تیرا لباس؟ تو بولے نہیں۔ چاروں طرف سے نبی کا سنت کا جنازہ نکالا، اللہ کے احکام کا جنازہ نکالا۔ مزید جو کرنے کے کام تھے وہ تو کرا نہیں، مزید کریلا وہ بھی نیم چڑا، نہیں کرنے کے کام بھی کرا، سودی کاروبار بھی کرا، لون بھی کر کے بیٹھا۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے کالا جادو کیا، اس لیے جو ہے میری روزی کا مسئلہ مشکل ہو گیا، میری جاب کا مسئلہ مشکل ہو گیا، میرے پہ قرضے ہو گئے۔ کالا جادو کسی اور نے نہیں کیا، تو نے اپنے آپ پہ کالا جادو کیا۔ اب اس کا سفید علاج کیا ہے؟ اس کا سفید علاج ہے پکی توبہ۔
اس کا سفید علاج ہے کالے جادو. اس والے کالے جادو کا سفید علاج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کہ توحید میں مضبوط ہو جا, اللہ کی ذات پہ مضبوط بھروسہ کر, ہر حال میں اللہ کے حکموں کو پورا کر. یہ مت دیکھ کہ یہ چیز ہوں گی کیسے, اسباب نہیں ہیں, آلات نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا تھا بیوی بچوں کو چھوڑنے سے پہلے کہ یہاں نہ تو دانی ہے, نہ پانی کا گھوٹ ہے, نہ کھانے کے لیے ایک دانہ ہے, کیسے جو ہے میری بیوی بچے کھا کے زندہ رہیں گے. نہیں, اللہ کا حکم تھا, بس پورا کر دیا. جب پورا کر دیا تو اللہ کی مدد آ گئی. یہ نہیں سوچا کہ بھئی اتنی منتوں مرادوں کے بعد ایک اولاد ملی ہے, چلو آنکھوں سے دور ہے, لیکن یہ تو تسلی ہے نا کہ میں نے میری بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا ہوں اور وہ کہیں نہ کہیں کھا رہے پی رہے اور رہ رہے ہیں. اب اسی بچے کے تعلق سے حکم آ رہا کہ مار دو چھری گلے پہ. یہاں پہ بھی یہ نہیں سوچا کہ چھری تو کاٹ دیں گی. وہ بچہ جو بڑھاپے میں ملا تھا اسی کو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ روح زمین نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا, فرشتوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک باپ جوانی سے بڑھاپے تک اولاد مانگتا ہے, پھر اسی اولاد کو جو ہے اللہ کے بھروسے پر جو ہے ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کر آتا ہے. پھر وہی اولاد جب کمانے کھانے کے اور باپ کے سارا بننے کے لائق ہوتی ہے تو اسی باپ کے ہاتھوں سے گلے پہ چھری چلا رہی ہے کہ بیٹا نیچے ہے, باپ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کے تحت گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہے. فرشتوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا, فرشتوں نے کبھی ایسا منظر. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام کہ توحید میں مضبوط ہو جاؤ. کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, کوئی نفع کا مالک نہیں, کوئی نقصان کا مالک نہیں. بدگمانیوں کے چکر میں مضبوط رشتے خراب کر دیتے. ایک گھر میں کیا ہوا, بچوں کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے بچوں نے بچوں کی عادت ہے نا کچھ بھی چیز جمع کرتے کئی جو ہے نا لیمبو اور وہ مرچی وہ جو ہے پھینکی ہوئی تھی, وہ گھر کے اندر لے کر آ گئے. اب گھر میں کونے میں بچوں کے سامان میں پڑا رہا. اب وہ گھر کی جو خاتون تھی اس کو وہ چیز مل گئی. اب اس نے جیسا دیکھی, اللہ کون ماٹملا ہے جس کو میرے گھر کا سکون دیکھا نہیں جا رہا. پھر شیطان نے اور مزید تیل ڈالتا نا, شیطان نے تیل ڈالا. جتنی پریشانیاں ابھی کرنٹ میں ہوئی تھی, قرضہ ہوا تھا, شوہر سے جھگڑے ہوئے تھے, ساس سے جھگڑے ہوئے تھے, بچہ گرا تھا, بچے کو بخار آیا تھا, ہے نا, جتنے بھی مسئلے ہوئے تھے سب کو اس نے منسوب کر ڈالا یہ لیمبو اور مرچی کی وجہ سے یہ سب ہوا. اب پریشان, اب بدگمانی, اتنی یقین نہیں اللہ کی ذات پہ, بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پہ, شریعت کا علم نہیں. تو اب یہ پوری بدگمانی کے اندر ڈوب گئی اور جتنی چیزیں ہوئی تھی کرن میں جو بھی یاد آئی سب اس کی طرف منسوب کی کہ یہ لیمبو اور مرچی کی وجہ سے سارے کام ہوئے ہیں. اب پھر جستجو رہتی نا آدمی پر کے ساتھ جب برا ہوتا نا تو آدمی کو برا لگتا, لیکن شیطان اس کی رگوں کے اندر گھستا ہے اور شیطان اس کا غلط استعمال کرتا ہے. تو یہ اس کا الزام کسی اور کے اوپر دینے کی اس کو فکر ہوتی ہے, لہذا وہ تلاش کرنے لگی کہ کون آیا تھا. تو اس کو ملی سمجھو 12 بجے, اور جو ہے 2-4 گھنٹے پہلے اس کی جو ہے شوہر کی بہن جو ہے گھر سے آ کر گزری تھی. اب شیطان نے پورا دھیان بٹا ڈالا کہ یہ کس نے کیا, ننن نے کیا. اب پورا بھانڈا کس پہ پھوٹا ہو, ناریل پھوٹا تو ننن کے سر پہ, اب جو ہے دولہے کے پاس بیٹھ کے جو رو رو کے سنائی. دولہا بھی بدعقیدے والا تھا, وہ بھی اتر گیا. اب دونوں میاں بیوی نے سگی بہن سے رشتہ توڑ دیا. حالانکہ لیمبو انو کہاں سے آیا تھا بولو, بچوں نے کھیل کھیلے. تو یہ کب ہوتا معلوم, یہ بدعقیدگیوں کا شکار بندہ اس وقت بنتا جب توحید کمزور رہتی ہے, جب اللہ کی ذات پہ یقین کمزور رہتا ہے, بھروسہ کمزور رہتا ہے, تب یہ بات ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہی درس دیتی ہے کہ کیسی بھی حالت ہو جاؤ, حالات کا بگاڑ اور حالات کا سنورنا یہ اللہ کے حکم کے اوپر ہے. جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اس کے اوپر حالات نہیں, جو اللہ کے حکموں کو توڑے گا اس کے اوپر حالات آئیں گے.
اس کے اوپر حالات آئیں گے۔ اور دیکھو یاد رکھنا، حالات کا آنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اللہ دنیا کی نعمتیں تنگ کر لیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ دین کی نعمتیں تنگ کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ خیال میں رہتے ہیں کہ بھائی ہم تو عبادت بھی نہیں کر رہے اور روزہ بھی نہیں رکھ رہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور پھر بھی مال ہمارے پاس آ رہا اور گھر پہ گھر بنے جا رہے اور پراپرٹی پہ پراپرٹی بنے جا رہی، لوگ بھی ان کو دیکھنے لگتے ہیں کہ بھئی کافر فاجر اللہ کو مانتے نہیں، ان کے پاس مالی مال آتے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، حالات اللہ کی ناراضگی کا اظہار کبھی تو دنیا کی نعمتوں کو تنگ کر کے اللہ کرتا ہے اور کبھی تو دین کی نعمتوں کو تنگ کر کے توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، نماز کی توفیق کا نہ ملنا، روزے کی توفیق کا نہ ملنا، اللہ کے حکم کی توفیق کا نہ ملنا، سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق کا نہ ملنا خود اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو زیادہ مال دے کر اور زیادہ عیش و عشرت دے کر اسی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ یہ موت تک اسی میں مبتلا رہیں گے، کبھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوں گی، اسی کفر کے حالت کے اندر مر جائیں گے اور ہمیشہ کے جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ تو کہنے کا بات پورا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہر سال جو قربانی کا موسم آتا ہے، ہر سال جو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت گزاری جاتی ہے اور یہ حج کا موسم آتا ہے، وہ صفا مروہ کے تذکرے، وہ چائے زمزم کے کنویں کا تذکرہ، وہ جو بیت اللہ کا تذکرہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، یہ ساری امت کو پیغام دے کر جاتا ہے کہ توحید میں مضبوط ہو جاؤ۔ جب توحید مضبوط ہو جائیں گی، ایمان مضبوط ہو جائیں گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط ہو جائے گا، زندگی سکون سے گزرے گی۔ اللہ والوں کی غریبی ان کے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنتی تھی، اور کمزور ایمان والوں کی اور جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ رکھنے والوں کی غریبی ان کے کفر کا ذریعہ بنتی۔ اس لیے تو حدیث کے اندر ہے نا، قاد الفقر یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ غریبی یہ آدمی کو کافر بنا دیں گی۔ تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب غریبی بے دینی کے ساتھ جمع ہوں گی، اللہ پہ بھروسے کے بغیر آئیں گی، تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ کے غیروں پہ بھروسہ کرے گا، یہی بدگمانیاں پالیں گا کہ اگر آج نہیں ملا تو کیا ہوگا، آج نہیں ملا تو کیا ہوگا، حرام کی کمائی نہیں لوں گا تو بچے بھوکے مر جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا اور ایسا ہوگا ویسا ہو جائے گا۔ اس کے چکر میں یہ اللہ کے احکام توڑتا جاتا ہے، اور یہی اللہ کے احکام کا توڑانا اس کو کئی عقیدے کے اعتبار سے بھی کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، توحید پہ مضبوط ہو جاؤ، اور توحید پہ مضبوط وہ بندہ ہوگا جو توحید کی دعوت دیں گا، جو توحید کی دعوت دیں گا۔ اس لیے ایمان کی محنت میں لگنا اور ایمان کی دعوت دینا اور روزانہ اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بولنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم دنیا کی بڑائی بولتے، برانڈ کی بڑائی بولتے، اسی کا یقین دلوں کے اندر آ رہا نہیں، بلکہ اللہ کی بڑائی بولو، اپنا رشتہ دعوت و تبلیغ سے جوڑو، اپنا رشتہ مسجد سے جوڑو۔ مسجد کے اندر جو علم کے حلقے لگتے ہیں، تفسیر کے حلقے لگتے ہیں، جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں، تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، اس کو تبلیغ والوں کا کام بول کر اور امام صاحب کا کام بول کر اور چند منڈوں کا کام بول کر چھوڑ مت دو۔ یہ پورے محلے پر کے پوری امت کے لیے یہ کام ہے۔ ہر کسی کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہر کسی کے لیے ایمان بڑھانے والی محنت ہے۔ اس لیے منہ پھیر کر مت جایا کرو تفسیر کے حلقے کو چھوڑ کر، اور منہ پھیر کر مت جایا کرو بیان کے حلقے کو اور تعلیم کے حلقے کو چھوڑ کر، اور گشت کے عمل کو دیکھ کر جو ہے پیٹ پھیر کر مت جایا کرو۔ یہ عمل ہر بندے کے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے۔ کئی بندے ایسے، زمانہ ہو گیا فجر کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن کبھی اللہ کے سامنے آنسو بہایا اس نے کہ اللہ تو کیوں اس سے مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ تیرے گھر میں جھکنے کی توفیق نہیں؟ اس کے لیے یہ پیغام یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، جتنا ایمان اور توحید میں مضبوط بنو گے اتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط ہوگا، اور جتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط ہوگا اتنا حالات کے اندر جمنا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لے کر اپنے ایمان کو، یقین کو اور بھروسے کو، توکل کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔